میں سے بھی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اصحابک یا حبیب اللہ کا ورد کرنا صحیح ہے؟ قرآن و حدیث سے واضح کر دیجئے۔ ہمارے ملک میں ہر اذان سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سوالوں میں سے یعنی اذان سے پہلے درود پڑھنا۔ درود میرے بھائیوں بڑی عظیم اللہ کی عبادت ہے۔ درود آپ پہ پڑھنا چاہیے، سلام آپ پہ پڑھنا چاہیے، آپ پہ درود پڑھیں بار بار، آپ پہ سلام پڑھیں بار بار۔ لیکن یہاں پہ سوال ہے اذان کے بارے میں، اذان کے ساتھ پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، پکی بات ہے، اور اذان آپ کے زمانے میں کس لفظ سے شروع ہوتی تھی؟ اگر آج آپ کی مسجد کی انتظامیہ فیصلہ کرے کہ اذان ایک اچھا کام ہے اور اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، ہمارا مؤذن بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہا کرے گا، تو یہ کیسا ہے؟ غلط ہے، حالانکہ جملہ بسم اللہ بڑا اچھا ہے۔ چلیں، دوسری مسجد کی انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب اذان دے تو شیطان کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے، اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے۔ کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑا اچھا جملہ ہے، لیکن اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا، آپ کے مؤذنوں نے یہ کام نہیں کیا۔ چلے جی، اگر ایسا کیا جائے، اذان بڑی اچھی چیز ہے، اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا ہے؟ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بڑے سخت لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے دائیں بھائی، کہتے ہیں نہ بسم اللہ، نہ اعوذ باللہ، نہ الحمدللہ، پھر کیا کریں جی؟ کہتے ہیں اسی لفظ سے اذان شروع کرو جس لفظ سے نبی علیہ السلام کے مؤذن اذان شروع کرتے ہیں۔ کس لفظ سے؟ اللہ اکبر۔ دین میں تبدیلی جائز، یہاں تبدیلی نہیں، دین کو تبدیل، اپنے ملک کو تبدیل کرنا ہے آپ کریں، اذان کو ایسے ہی رہنے دیں، دین کو ویسے ہی رہنے دیں، دین ویسے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی رہی، اسی سے شروع ہوتی رہی۔ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکے تو آئیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی ہیں۔ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ لیکن یہ آدمی جو صحابی عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ چھینک آئی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اسی موقع پہ اللہ کے رسول پہ سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ کیسا ہے سلام پڑھنا؟ عبداللہ بن عمر صحابی فرمانے لگے، صحابی ترمذی شریف کا حوالہ پرانی کتاب آپ کے مولوی صاحب کے گھر میں موجود ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا۔ تو میرے بھائی، آپ نے جو دان سکھائی ہے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے۔ تو اللہ اکبر سے ہی دان شروع ہوگی، اور اختتام کس پہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اگر آپ کی مسجد کی انتظامیہ یہ فیصلہ کرے کہ لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں، ہماری مسجد کا مؤذن کہا کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیسا ہے جی؟ دین میں اضافے کی اجازت، چاہے محمد رسول اللہ ہو، محمد رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اذان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا اضافہ کیا ہوگا؟ بولیے، بدعت ہوگا، غلط ہوگا۔ آپ کی عبادات کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ویسا ہی رہنے دیں جیسے آپ نے سکھائی ہے۔ چلیں، ایک اور مسجد ہے، وہاں کے لوگ بڑے نیک ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جو باقی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنی نمازیں ہم پڑھیں تو ہم میں لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ فجر کی نماز میں لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم 4 پڑھا کریں گے۔ یار 2 رکعتوں میں کوئی گانے تو نہیں گائیں گے، شراب تو نہیں پیئیں گے، سورہ فاتحہ 2 دفعہ مزید پڑھیں گے، مزید اس کے بعد 2 سورتوں کی تلاوت کریں گے، 2 رکوع اور کریں گے، 4 سجدے اور کریں گے۔
اللہ کی تسبیحات مزید ہو جائیں گی، اتحیات بھی بڑھ جائے گا، اتحیات میں درود شریف بھی بڑھ جائے گا. کیا خیال ہے جی؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام داخل کرے گا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اس لیے اذان کا آغاز کس لفظ سے ہوگا؟ اللہ اکبر سے، اعوذ باللہ سے نہیں، بسم اللہ سے نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں. اور نماز کا اذان کی باری تو آپ میرے ساتھ رہیں. اب پتا چلے گا کہ نماز کی باری میرا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. نماز کا آغاز کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر سے ہوگا، منہ طرف قبلے کے پیچھے سے امام کے، اس سے نہیں ہوگا. نیت ضروری ہے لیکن کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. نیت کے الفاظ زبان سے کہنا نہ نبی علیہ السلام سے ثابت، نہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت، نہ 4 اماموں سے ثابت. یہ میرے بھائیوں من گڑت ہیں، خود بنائے گئے ہیں، بعد میں بنائے گئے ہیں، ان کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور روزے کا آغاز کس سے ہوگا؟ وَبِصَوْمِ، روزے کی نیت بھی دل میں ہوگی. روزے کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بھی دین میں اضافہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی عمل درست نہیں ہے. نیت ضروری ہے لیکن کہاں ہوگی؟ دل میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ابھی کھانا کیوں کھا رہا ہوں. اذان ہو رہی ہے، دل میں آپ کو پتا ہوتی ہے لو جی میرا روزہ شروع ہو گیا. یہ ہے نیت. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ غلط ہے.